کہ مقربین فرشتے ہیں، اور مقربین میں سے ویسے فرشتے جو ہر وقت اللہ کے پاس موجود ہوتے ہیں، یعنی ہائی کلاس قرب رکھنے والے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ قربت رکھنے والے جو ہیں ملائک، تو ان ملائک میں اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر، خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کا ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑا درجہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کہ وہ کون بندے ہوں گے اور کیسے لوگ ہوں گے وہ کہ جن کے اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم درجے پر، ایسے اعلیٰ مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نام لے کے ان کے گفتگو کریں، ان فرشتوں کے اندر کی باتیں کریں۔ کیا ان کی آخرت ہوگی، کیا دنیا کی زندگی ہوگی، کیا ان کے مقام ہوں گے، کیا ان پر رحمتیں ہوں گی، کیا ان پر کرم ہوگا، سوچیں ذرا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو تذکرہ آیا ہے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں، آخر کیا افعال ہیں ان کے جو اس درجے پر پہنچے ہیں، تو حدیث میں بتایا ہے کہ اس کے درجے وہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں جنت کے اندر۔ جب اللہ نے سارے لوازمات ان کو دیے ہوں گے تو پھر وہاں بیٹھ کے وہ پچھتائیں گے، وہ پچھتانا جو ہوگا وہاں پر ایک سکون تو پھر بھی نہیں، وہاں پچھتائیں گے۔ وہ کس چیز سے پچھتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں موقع دیا، اور کتنا بڑا موقع دیا، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلا، ہم اس بات کو سمجھتے بھی تھے، تو پھر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کی۔ اگر آج ہم اس کی قدر کیا ہوتے تو آج ہمارا مقام کتنا بلند ہوتا، یہ سوچیے۔ بندہ یہ سوچ سوچ کے پچھتائے گا، حالانکہ سب چیزیں موجود ہوں گی اس کی۔ تو وہ جو پچھتا ہو وہاں کا ہوگا تو واپس نہیں آ سکتا، وہ تو پرماننٹ انسان کے ساتھ چپک گیا۔ بندوں کو چاہیے یہ کہ جس وقت انسان کے سامنے کوئی ایسے اعمال پیش کیے جائیں جس کے اللہ تعالیٰ نے ہائی کلاس انعامات رکھے ہیں جنت کے اندر، آخرت کے اندر، اس میں کوتاہی کرنے کا کچھ سوچے بھی نہ پڑا۔ اس قدر اللہ کو اپنا ذکر پسند ہے۔ آپ دیکھ لیں تو پہلی چیز تو یہ ہے دوستوں کہ وہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ہمارے لیے کہ ایسی اتنی آسان اور عمدہ اور اتنی افضل عبادت کو کسی چھوٹی سی چیز کے لیے چھوڑ دے، نیند کے لیے چھوڑ دے، سستی کے لیے چھوڑ دے، غفلت کے لیے چھوڑ دے۔ آپ لوگوں سے توقع نہیں چاہیے میرے بھائیو، آج پکی نیت کریں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے ذکر کے حلقے کو نہیں چھوڑنا، بالخصوص صبح کا ذکر۔ جی آپ کو بتا دوں صبح کا ذکر عجیب قسم کا ہوتا ہے، ناوارد ذکر ہے، اس کی فضائل کو ہم نہیں جان سکتے، محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ صبح جو ذکر ہوتا ہے فجر کے بعد مراقبہ، خاص طور پہ مراقبہ بڑی زبردست ہے کہ اللہ پاک نے آخر اتنا بڑا انعام کیوں دیا ذکر والوں کو۔ سوچنے والی بات کہ اتنا دنیا میں بڑی باتیں سب کچھ ہو رہی ہیں، لیکن خالص ذکر کرنے والوں کو ذکر کیوں کرتا ہے بیٹھ کے، اس حلقے کا بھی حلقے میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اس عبادت سے انسان کو وہ ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر انسان کو یہ وہ چیز دیتا ہے جو کہ ہمارا مقصود ہے، جو ہمارا آبجیکٹو ہے، جس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یہ بات سن رہے ہیں، یہ کسی چیز سے نہیں ملتا، صرف اس میں خیال اس اللہ نے اپنے ذکر میں، اور ذکر میں یہ خاص مراقبے میں رکھی وہ چیز، اس لیے مراقبہ افضل ہے، 70 گنا افضل ہے۔ وہ چیز مراقبے میں رکھی، کیا چیز ہے؟ مقصد جو ہمارا اس میں حاصل ہو جاتا ہے ہم سے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے اس دنیا میں بھیجنے کا کہ ایک منٹ بھی اس دنیا کے اندر رہے ہو تم،
ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے کہ تم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہو. یہ ہمارا مقصد ہے بھائیو. لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کہتا دنیا کو سجاؤں گا، بہترین اولادیں دوں گا، تمہیں کاروبار دوں گا، خوب دنیا کے اندر آزمائشیں ڈالوں گا، بڑی بڑی اٹریکشن پیدا کروں گا، بڑے بڑے چیزیں دوں گا تمہیں، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں ہوں گی اس دنیا کے اندر. لیکن کمال یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس شخص کا، میں اس بلندی پہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنے مقصد کو پا جاتا ہے. کہ لا تلہکم، ان تمام چیزوں کی اٹریکشن کے باوجود بھی، ان تمام چیزوں کی اٹریکشن کے باوجود بھی پھر بھی وہ ہر وقت اللہ کو سوچتا رہے.